محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر سی بات کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور جہاں آپ نے یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت سے نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی قیمت یہ یقینی بات ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نیکیوں کی قیمت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، کہ اگر بندہ ایک نیکی، عام نیکی، نفلی نیکی کرے تو اسے فرض کے برابر عام دنوں میں جو فرض بندہ ادا کرتا ہے اتنا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقامات کی فضیلت رکھی ہے، کچھ اوقات کی بھی فضیلت رکھی ہے۔ اوقات میں رمضان المبارک ہے، اس کی وجہ سے نیکیوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ، مسجد الحرام جو ہے، اس میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور مسجد نبوی شریف ہے، اس طرح اس میں بھی نیکیوں کی قیمت، عام مساجد میں بھی بندہ گھر کے اندر نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھے، دونوں میں فرق ہے، 27 درجے بڑھ جاتے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی، جہاں رمضان المبارک میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہاں گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنا اگر نیکی کرنے پر اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، تو اس رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کیجیے۔ 2 کام ہیں، اس امت کی عزت کے تاج جو ہیں اس امت کو پہنائے گئے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، یہ لوگوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، تیار کر کے بھیجا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بھیجا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یاد رکھیے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے یوٹیوب کے اور فیس بک کے ویورز، میرے محبت کرنے والے سب لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بھائی، اس رمضان المبارک میں گناہوں کو چھوڑ دیجیے، گناہوں کو ایسا چھوڑیے، گناہوں سے ایسا توبہ کیجیے، گناہوں سے ایسے دور ہو جائیے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام عمل صاف ہو جائے۔ ایسی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ کا نام عمل جائے تو وہ گناہوں سے صاف شفاف ہو کر نیکیوں سے مملو ہو چکا ہو، نیکیوں سے بھر چکا ہو۔ اور خاص طور پر میں ایک بڑے گناہ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ روزہ رکھ لے، دن میں روزہ رکھ لے، اور اس روزے کی حالت میں ہی بندہ یاوہ گوئی اور بکواس بازی سے باز نہ آئے، زبان کی حفاظت نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے، لیکن گناہ نہ چھوڑے۔ میرے بھائی، یہ زبان ہے، اس زبان کی حفاظت کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پوائنٹ، یہ حدیث پاک اپنے پلے میں باندھ لی، دل کے اندر، دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ انہیں حرام میں استعمال نہیں کرے گا، میں نبی الانبیاء ہو کر، کائنات کا امام ہو کر، میں اپنے رب کا محبوب ہو کر اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، اس کو جنت کے گھر کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، اور دوسری چیز 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ۔ ان دونوں کی حفاظت آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں، ان بابرکات لمحات میں، چلو زنا سے بچتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اس طرح شراب نوشی سے بھی بچ جاتے ہیں، مگر زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ میری آج کی ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بھائی، پہلی بات ہے تمام گناہوں کو عام طور پر چھوڑ دیجئے، اور خاص طور پر زبان کی حفاظت کیجئے، زبان کے تمام گناہوں سے اجتناب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے
میں نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، اب دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔